دیوبندی کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ رو رہی تھیں اور آپ جشن کیوں کرتے ہو؟ سنا ان لوگوں کی عقل، فاطمہ رو رہی تھیں اور آپ جشن کیوں کرتے ہو؟ تو اگر حضرت فاطمہ کے رونے کا ان خبیثوں کو اتنا ہی احساس ہے تو چاہیے نا کہ یہ سارے ربیع الاول شریف کے مہینے کتنے رویا کریں، صرف چاہیے نا رونا؟ مگر کسی وہابی کے مسجد کے اندر رونے کی مجلس برپا ہوئی ہے؟ تو پھر جس رونے کو وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہے، تو اس رونے کا وہ ہمیں وہ دے رہے ہیں تانا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور اصل میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بھی روئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے روز، جس دن سرکار کی وفات ہوئی تھی۔ دیگر صحابہ کرام بھی روئے تھے، کچھ صحابہ کرام کی تو عقلیں ہی جو ہے نا وہ اڑ گئی تھی، ہوش حواس ختم ہو گئے تھے اپنی جگہ پر۔ لیکن کوئی ماں کا لال یہ کسی صحیح حدیث کی روایت سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سرکار کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا تھا۔ اگر کوئی ثابت کرے میں اسے 1 لاکھ روپیہ ایک روایت کا دینے کے لیے وعدہ کرتا ہوں۔ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کی تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی روایت ہے، اور روایتیں بھی ہیں، لیکن کوئی صحیح حدیث کے اندر 12 ربیع الاول کی روایت جو ہے وہ موجود ہرگز موجود نہیں ہے، بلکہ قانون حیات کے مطابق، تقویم اسلامی کے قانون کے مطابق بھی 12 ربیع الاول جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ اپنے مقام پر موجود ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو وفات شریف ہوئی ہے، معتبر اور مستند جو روایات ہیں بہت سارے ائمہ تابعین کی، اور ان میں سے کئی ائمہ تابعین حضرت زیادہ سے زیادہ حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، تو حضرت انس بن مالک سے بھی روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی 1 ربیع الاول کو یا 2 ربیع الاول کو۔ یہ مستند روایتیں ہیں وہ یہ ہیں، لیکن یہ کہ وفات ہوئی تھی کب ہوئی تھی، چلو اس بات کو بھی ہم چھوڑتے ہیں، اس بات کو بھی ہم چھوڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا قاعدہ اور اصول ہے کہ حدیث پاک کی کوئی 2 درجن کتابوں کے اندر موجود ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ میں، اور کوئی 1.25 درجن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات، جن میں امہات المومنین بھی 2-3 ہیں، یہ سارے راوی ہیں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کے بیان کرنے والے۔ سرکار نے عورتوں کا ذکر کیا اس میں، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر یہ رونا دھونا اور ماتم کرنا جو ہے نا، یہ رونا دھونا، یہ سوگ منانا، یہ عورتوں کا کام ہوتا تھا، مرد اتنا نہیں کرتے تھے، لیکن سب کے لیے ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جس عورت کا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان ہے، اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی فوت ہونے والے پر اس کی وفات سے 3 دن بعد جو ہیں یہ مستثنیٰ ہے، اور ان 3 دن کے بعد وہ کبھی بھی سوگ منائے یا غم منائے، یہ حلال ہی نہیں۔ تو یہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں اس کام کا کہ جو کام شرع شریف کے قاعدے کی روح سے، حدیث نبی کی روح سے ہے ہی حرام ہے۔ کیسے یہ حرام کار ہیں، حرام خور بھی ہیں کہ یہ ہمیں مشورہ دیتے ہیں ایسا کام کرنے کا۔ دیکھو کہ جو شریعت کے اندر جائز ہی نہیں ہے۔ تو غمی کا جو اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ غمی کسی فوت ہونے والے کی 3 روز تک ہے، اس کی وفات کے بعد، اس کے بعد قیامت تک غمی منانے کی اجازت نہیں۔ لیکن خوشی کا جو معاملہ ہے تو خوشی کے معاملے کے اندر یہ ہے کہ خوشی کا معاملہ جب بھی قیامت تک کبھی بھی وہ دن گھوم پھر کر تاریخ کے اندر آئے، وہ مہینہ آئے، وہ دن آئے، وہ ٹائم آئے، تو اس دن میں خوشی جو ہے وہ بار بار منائی جاتی ہے، اور شرع شریف اس بات کی تائید کرتی ہے، اور شرع شریف سے اس کی تائید ثابت ہے الحمدللہ۔ قرآن پاک میں نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نزول مائدہ کے دن کو یوم عید بنانے کا اعلان کیا،
تو مائدہ تو نازل ایک اتوار کو ہوا تھا، ایک اتوار، اور وہ تاریخ میں گزر گیا۔ تو اس کے بعد پھر ابھی تک اب کتنی صدیاں گزر گئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے رخصت ہوئے عالم بالا پر گئے ہوئے، تو ابھی تک جناب عیسائی دنیا جو ہے وہ اس دن کو یوم عید مناتی ہے۔ چلو عیسائی دنیا جائے جہنم میں، ہمیں ان سے کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک نبی کی زبان سے قرآن میں ثابت ہے کہ انہوں نے اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ملنے کے دن کو انہوں نے یہ بار بار والی عید بنایا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سوموار شریف کا روزہ رکھنے کے بارے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جب پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کا روزہ اس لیے ہے کہ لأنی فیہ نبیت وفیہ ولدت، اس لیے کہ میرے پاس نبوت کی پہلی وحی بھی اسی دن میں آئی اور میرا میلاد شریف بھی اسی دن میں ہوا۔ تو اب میلاد شریف تو سوموار کے دن ایک مرتبہ ہوا نا تاریخ کے اندر، لیکن سرکار تو بعد میں جب بڑے ہو گئے تھے تو سرکار روزہ رکھا کرتے تھے، اس دن کو منایا کرتے تھے اس طریقے سے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اور ابھی میں نے جمعہ کے خطاب کے اندر جو بات کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جمعہ کے دن پیدا ہوئے ہیں، اور جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پر بہت سارے جو ہمارے جد امجد ہیں نا، ان کے اوپر اللہ پاک نے بہت سارے احسانات فرمائے ہیں، بہت ساری کرم نوازیاں فرمائی ہیں، بہت سارے فضائل و مناقب جمعہ کے دن میں ان کو اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں۔ تو اس لیے حضرت علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن کو عید کے طور پر منانے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ جمعہ جو ہے، یہ جمعہ کے دن آپ ہفتے کے اندر اس کو عید کا دن مناتے ہیں۔ کیا ہر جمعے کو آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں؟ یہ بات تو نہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ غمی کا قانون خوشی کے قانون کے بالکل یہاں الٹ ہے۔ اللہ پاک کا بھی، اس کی رحمت اور اس کی حکمت کا بھی تقاضا ہے کہ بندوں کو زیادہ غمناک وہ نہیں رکھنا چاہتا، بندوں کو زیادہ پریشانی میں وہ نہیں رکھنا چاہتا کہ بار بار وہ پریشان ہوا کریں، بلکہ طبیعت کے تقاضے کے مطابق جو تھا اس کے مطابق کچھ حدود کو یود بیان کر دیں، اور اس کے بعد غم منانے کی کبھی حوصلہ افزائی قرآن اور سنت نے نہیں کی، اور نہ ہی اجازت دیا، بلکہ اجازت ہی ممنوع کر دی غم منانے کی۔ لیکن بھائی خوشی تو خوشی کا واقعہ جو ہے اس کو بار بار منانے کا حکم ہے۔ یہ فرق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف میں۔